بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 88 اور 89۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے لفظ ہے وقالوا، واو پہ آپ کے ہونٹ گول ہو جائے اور قالوا، قاف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، اسے کالو نہیں پڑھنا بلکہ قا، اپنی طرف سے کوشش کر کے آپ اسے ضرور موٹا پڑھیے گا۔ وَقَالُوا، لو کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں واو مدہ ہے۔ قلوبنا، یہاں قاف موٹا پڑھا جائے گا، اور اسی طرح اس لفظ کے آخر میں الف کی وجہ سے آپ اس لفظ کو ذرا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیے گا۔ قلوبنا، قلوبنا۔ آگے کیا ہے جی؟ غلفن، یہاں لکھا ہوا ہے غلفن، غین موٹا پڑھا جائے گا، اور غلفن کے آگے جو رموز اوقاف میں سے طا لکھا ہوا ہے، تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں وقف کر دینا ہے۔ وقف کیسے کریں گے؟ تنوین پر، غلف ایسے آخر میں فا کو ساکن کر دیں گے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، آگے بل لعنهم اللہ بکفرہم، بل لعن، اسے لعنا نہیں پڑھنا ہے، عین کا خیال رکھنا ہے، بل لعنهم اللہ۔ لفظ اللہ کو ضرور موٹا پڑھیے گا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے، تو ایسی صورت میں لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے، بل لعنهم اللہ، ایسے اپنے اس لفظ کو اپنے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ بکفرہم میں با کے نیچے زیر ہے، اسے بازر بے نہیں پڑھنا، بازر بی ہوتا ہے، بکفرہم، را بھی باریک ہے، بکفرہم فقلیلا ما، یہاں فقلیلا پہ تنوین کے بعد میم ہے جو کہ حروف یرملون کے اندر شامل ہے، تو آپ یہاں پر ادغام کریں گے لیکن ساتھ غنہ ضرور کیجیے گا، فقلیلا ما ایسے، اور قاف ضرور موٹا پڑے گا، فقلیلا ما کو ضرور لمبا کیجیے گا، اسے ما کو موٹا ہونے سے بچائیے گا۔ یؤمنون کو جھٹکے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے سے ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اسے سنیے گا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ۔ وَلَمَّا، یہاں پہ میم کے اوپر کیا چیز ہے؟ شد ہے۔ جب بھی میم کے اوپر شد ہو یا نون کے اوپر شد ہو، آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں۔ وَلَمَّا، ایسے بہت آسان کام ہے۔ اور آگے جاءہم، یہاں بڑی مد ہے، اسے مد متصل کہا جاتا ہے۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، تو کیا چیز ملی ہوئی ہوتی ہے؟ ایک تو اس میں الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ، اور حمزہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مد متصل کہا جاتا ہے۔ یہاں الف مدہ ہے، جاءہم، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، آگے حمزہ ساتھ ملا ہوا ہے، تو مد متصل 4 سیکنڈ تک آپ اس کو لمبا کیجیے گا۔ جاءہم، آگے دیکھیے گا، کتاب من عند اللہ، یہاں جو ہے وہ 2-3 قانون لگ رہے ہیں، اکٹھے لگ رہے ہیں۔ کتابن پہ تنوین ہے آخر میں اور پھر میم ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ، کتاب من عند اللہ۔ اب من پہ آپ نے اظہار حلقی کرنا ہے، یعنی نون ساکن کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے، آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے اظہار حلقی کرنا ہے، یہ نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا، آواز کو ناک میں نہیں لے جانا۔ من عند اللہ، ایسے تیزی سے پڑھ دینا ہے، اسے کہا جاتا ہے اظہار حلقی۔ من عند اللہ، یہاہ پہ نون ساکن ہے، عند اللہ میں نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حروف اخفا میں شامل ہے، اپنے اخفا کرنا ہے۔ عند اللہ، آگے لفظ اللہ کو ضرور آپ باریک پڑھیے گا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، ہم اسے باریک پڑھیں گے۔ عند اللہ، آگے مصدق لما معہم، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ مصدی کو مصدے نہیں پڑھنا اور صاد موٹا پڑھنا، اسے باریک نہ کیجیے گا، مصدق
मुसद्दिक़ुल यहाँ मुसद्दिक़ुन पे आखिर में तनवीन है और फिर लाम यरमलून का है, इदगाम कीजिएगा लेकिन बगैर गुन्ने के, ज़रा सा भी आवाज़ को नाक में नहीं लेके जाइएगा। मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम, कुल लिमा पे कौफ को अपने मोटा पढ़ना है, इसे बारीक नहीं करना। मअहुम में आइन का ख्याल रखना है। आगे लाम अलिफ ला लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर वक़फ़ नहीं कर सकते, कोशिश करें कि मिला के पढ़ें। मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु, मिन क़ब्लु यहाँ नून साकिन के बाद क़ाफ अपनी इख्फ़ा करना है। मिन क़ब्लु क़ाफ मोटा रखिएगा। यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू, यस्तफ्तिहून, इसे यस्तफ्ते नहीं पढ़ना, यस्तफ्ती ताज़ीर थी, यस्तफ्तिहून, बड़े प्यार के साथ आपने इसको पढ़ना है और खूब गौर करके देखना है। यस्तफ्तिहून, यस्तफ्तिहून। आगे अलल्लज़ीन कफ़रू, अलल्लज़ीन कफ़रू, यहाँ पे अल्लज़ीना का ख्याल रखिएगा। और आगे जीम है, जीम का मतलब होता है वक्फ़ जायज़, आप यहाँ पर वक्फ़ कर सकते हैं। आगे देखिएगा फलम्मा, मीम मुशद्दद गुना कीजिएगा। जाअहुम, यहाँ मुद्दे मुत्तसिल है। अब देखिएगा यहाँ पे जाअहुम के आखिर में मीम साकिन है और फिर मा आरफू के शुरू में भी मीम आ गया। मीम साकिन के बाद जब मीम आ जाता है तो यहाँ पर इदगाम होता है, इसे कहा जाता है इदगाम शफवी, ठीक है, क्योंकि मीम होठों से अदा होता है तो इसलिए उन्होंने इस इदगाम के साथ शफवी का लफ्ज़ का इजाफा कर दिया है ताकि सुनने वाले को आसानी से समझ आ जाए कि भाई ये नून साकिन वाला इदगाम नहीं है बल्कि ये मीम वाला इदगाम यहाँ पे हो रहा है। तो दोनों को मिला के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। जाअहुम मा, आगे आरफू, रा मोटा पढ़ा जाएगा। कफरू बिही, यहाँ वक़फ़ कर दीजिएगा, कफ़रू बिही लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ वक़फ़ कर सकते हैं क्योंकि ज़ा लिखा हुआ है रुमूज़े औक़ाफ़ में से। कफ़रू बिही, आगे फ़लअनतुल्लाहि, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह मोटा पढ़िएगा, बारीक न कीजिएगा। फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन, अलल में आइन का ख्याल रखना है। तो आयत करीमा 89 को आप फिर सुनिएगा। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इन आयत मुबारका का आप एक दफ़ा तर्जमा समात कर लीजिएगा। सबसे पहले आयत 88, वक़ालू, और उन्होंने कहा, क़ुलूबुना, हमारे दिल, गुल्फ़ुन, पर्दे में है, बल्कि लअनहुमुल्लाह, अल्लाह की लानत, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ़र के सबब, फ़क़लीलन, सो थोड़े हैं, मा युमिनून, जो ईमान लाते हैं। और ये लोग कहते हैं कि हमारे दिल ग़िलाफ़ में है, नहीं बल्कि उनके कुफ़र की वजह से अल्लाह ने उन पर फटकार डाल रखी है, इसलिए वो कम ही ईमान लेकर आते हैं। अब ये कौन लोग ये बात करते थे? वो लोग बात करते थे जिनका दिल ईमान से खाली होता था। जो काफिर लोग थे वो मुसलमानों को मायूस करने के लिए तंज़न ये कहते थे कि भाई तुम इतना समझ लो कि हमारे दिल पर ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ है, तो आप हमें इस्लाम की दावत ना दें, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होना, हमारे दिल जो है वो पर्दे में है और बाहर से कोई भी गलत बात जो है वो हमारे दिल में नहीं आ सकती, इसलिए इस्लाम की दावत देने की हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आयत देखिएगा, वलम्मा, और जब जाअहुम, उनके पास आई, किताबुन, किताब, मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास है, मुसद्दिक़ुल लिमा, जो तस्दीक करने वाली थी, माअहुम, उसकी जो उनके पास थी, वकानू, और वो थे, मिन क़ब्लु, इससे पहले, यस्तफ्तिहून, फ़तह मांगते, अलल्लज़ीना, उन पर जिन्होंने कफ़रू, कुफ़र किया, फ़लम्मा, सो जब,
جاءہم آیا ان کے پاس ما عرفو جو وہ پہچانتے تھے کفروا منکر ہو گئے بہی اس کے فلعنت اللہ سو لعنت اللہ کی علی الکافرین کافروں پر۔ اب اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے کہ جب جو یہودی لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب ان کی لڑائی ہوتی تھی ان لوگوں سے جو بت پرست تھے جو مشرک تھے، جب ان کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو جب مار کھاتے تھے تو اس وقت وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ جو تورات کے اندر جس آخری پیغمبر کا آپ نے ذکر کیا ہے آپ اس کو بھیج دیجئے، آپ اس کو بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر یہ جو بت پرست لوگ ہیں ان پر ہم فتح حاصل کر لیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے، نبی بن کر آئے، تو وہ یہودی جو تھے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور حسد اس وجہ سے تھا کہ پیغمبر تو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، تو یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں بھیجا گیا ہے؟ تو اس حسد کی وجہ سے، حالانکہ وہ سب جو علامات تھیں جو تورات کے اندر درج تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صادق آتی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہمیشہ خوش رہیں اور سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔